ہم بات کر رہے تھے خواتین کے کارناموں اور خواتین کے فضائل کے بارے میں، تو آج اسی سلسلے میں ایک اور ویڈیو پیش کی جا رہی ہے جس میں سے ایک صحابیہ کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس صحابیہ کا نام ہے حضرت زنیرہ رومیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بھی بڑی قربانیاں دے چکے ہیں۔ یقین کرے کہ ہمارے مرد اس زمانے میں ایسے تکالیف برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ایسا ایمان بنا سکتا ہے، کیونکہ ہم اکثر بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو کبھی کبھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کسی حدیث کے بارے میں، کسی آیت کے بارے میں، تو میں ان کو ایک حدیث یا ایک آیت سنا دیتا ہوں، تو اوپر سے وہ کسی انگریز سائنسدان کا نام لے کر کہتے کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ بھائی، ان کی قابلیت اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے پیغمبر کی بات کے سامنے کسی اور کی بات کی کیا حیثیت ہے، یہ آپ خود ہی سوچ لیں۔ تو آج کل ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو واقعہ سنانے جا رہا ہوں حضرت زنیرہ رومیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ قریش خاندان کے ایک قبیلے بن مخزوم کی لونڈی تھی، یعنی کنیز تھی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں نے اس پر طرح طرح کے ظلم ڈھانا شروع کر دیے، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس وقت ایمان قبول کرنا ظلم کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اور جو وہاں پہ ہم حضرات صحابہ کرام کے واقعے سناتے ہیں، جیسا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، کہ وہ غلام تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کو ایسی اذیتیں دی گئی۔ بہت سارے لوگوں نے ان واقعوں کو بیان کیا ہے، آپ سن چکے ہوں گے۔ لیکن انہی تکالیف سے گزرنے والی خواتین کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابر ہے، لوگوں کے پاس پتہ نہیں ہے ان کو کہ خواتین نے بھی اتنی ہی مشقتیں برداشت کی ہے جتنے حضرات صحابہ کرام نے برداشت کی ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، زنیرہ رومیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو قریش کے قبیلے بن مخزوم کی لونڈی تھی، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو ابو جہل نے ایک مرتبہ اس پر اتنا ظلم کیا، اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ اس کی بینائی ہی چلی گئی، بینائی ختم ہو گئی آنکھوں کی۔ تو لوگ اس کو تانا دینا شروع ہو گئے کہ جب لات اور منات کو تم مانتی تھی تو آپ محفوظ تھی، یا یوں کہا کہ لات اور منات نے تمہیں بد دعا دی، اس لیے تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو ان کا ایمان دیکھیے، یقین کریں کہ بیان کرتے کرتے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے یار، کس قسم کا حوصلہ تھا۔ جو حوصلہ ہم مردوں میں نہیں پایا جاتا، اس سے بڑھ کر حوصلہ اس وقت کی خواتین میں تھا۔ یقین کریں، شرم آتی ہے ان کے واقعات سناتے ہوئے، شرم آتی ہے کہ میں اس کو کیسے بیان کروں۔ یقین کریں۔ تو اس نے کہا تمہارے لات اور منات کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی عبادت کون کر رہا ہے، اس کو تو یہ نہیں پتا، وہ میرے آنکھوں کی بینائی کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جواب تو دیکھیے۔ اور پھر کہا کہ میرے آنکھوں میں روشنی دینے والے
بینائی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ اللہ نے ختم کر دی ہے، اور جب اللہ نے اس کو ختم کر دیا تو واپس لانے پر بھی اللہ تو قادر ہے، لا سکتا ہے میری بینائی۔ تو طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ کچھ دنوں میں اس کی بینائی واپس آ گئی، کچھ دنوں میں اس کی بینائی واپس آ گئی۔ دیکھیے، ایک تو ظلم برداشت کیا، ظلم کی وجہ سے آنکھیں چلی گئیں، اور پھر ایمان دیکھیے کہ پھر بھی کفار کے سامنے جھکی نہیں، ڈٹی رہی، اور اس اللہ سے مانگا جس پر اس کا ایمان تھا کہ بینائی ختم کرنے والی ذات بھی اللہ کی اور بینائی واپس دلانے والی ذات بھی اللہ کی، اور اللہ نے بھی ٹھیک ایسا ہی معاملہ فرمایا اور اس کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ یہ ان کا ایمان تھا، اور ان کے ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار بھی تھا کہ کبھی بھی کفار کے سامنے ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیا، لیکن انہوں نے بھی کفار کے سامنے کلمہ حق سے پیچھے مڑنے کا سوچا تک بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر ان کے سنتے ضرور ہیں۔